کا کون عالمی سامراجی قوتیں جنگ جیت کے کس کے جہاز فیل ہو گئے، کس کے جہاز جو ہے وہ سبقت دے گے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ جموں کشمیر کے سینے پہ کھینچی گئی منوس خونی لکیر کے اس پار اس پار اور گلگت بلتستان میں بسنے والے 2.25 کروڑ انسان ایک ریاست جموں کشمیر ہے، ایک اکائی ہے، ایک وطن ہے۔ ہم اپنے مستقبل کا تعین چاہتے ہیں، ہم کسی کا کٹ پتلی نہیں بننا چاہتے۔ ہم سے پوچھا جائے، جموں کشمیر کے عوام سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے مستقبل کا تعین کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہ کوئی چیز ٹھوسی نہ جائے۔ یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق ہمیں حق خود ارادیہ دیا جائے، حق خود ارادیہ دیا جائے۔ اب کے بعد اگر پھر سے آپ نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، عالمی سامراجی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے پھر سے ہم پہ جنگ مسلط کی، یا ابھی اس کا ڈراپ سین ہونا باقی ہے، ابھی جو مذاکراتی عمل ہے، اگر آپ نے جموں کشمیر کے شہریوں کو اگنور کیا، مسئلہ کشمیر کو اگنور کیا، اس کے حل کے لیے ڈائیلاگ میں ڈسکس نہ کیا گیا، تو پھر آپ پھر سے جب ہم پہ جنگ مسلط کریں گے یا کوئی فیصلہ مسلط کریں گے تو جموں کشمیر کے شہری آج اس اجتماع کی وساطت سے آپ دونوں ممالک کو خبردار کرتے ہیں کہ خونی لکیر کے اس پار اور اس پار بسنے والے جموں کشمیر کے شہری مادر وطن کے سینے پہ کھینچی گئی منحوس خونی لکیر کو پاؤں تلے ران ڈالنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، تو حق کی آزادی کے لیے اور ان کے لیے جن شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی قربانیوں کو کسی صورت نہیں بھول سکتے، ان کے مشن کو، ان کی جدوجہد کو کسی صورت جو ہے ہم نہیں بھلا سکتے۔ تو میں ان عظیم شہداء کو خراج عقیدت پیش کروں گا، اور ساتھ ہمارے یہ جو وقار امان شہید ثاقب فراس اور شہید اظہر، یہ جو 3 شہداء ہیں، درست کہا امجد علی خان صاحب نے کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کو کس نے شہید کیا؟ کسی ہی نے شہید کیا؟ نہیں، ہم بار بار یہ بات دہرائیں گے کہ ان کو شہید کرنے والے اور شہید کروانے والے جو قاتل ہیں وہ پاکستانی رنجر اور رنجر کا بلانے والے دفن کا ٹولہ ہے۔ ہم قاتلوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ جو عوام ہے جو بنیادی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ان شہداء کے قاتلوں کو مناسب وقت آنے پہ انشاءاللہ بدلہ لیں گے، ان شہداء کا بدلہ لیں گے نا سارے، انشاءاللہ لیں گے۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ان شہداء کے مشن کی تکمیل اور جس مقصد کے لیے، جس جدوجہد کے راستے پہ انہوں نے قربانیاں دی، اور یہ معصوم بچے شبل کاظمی کی صورت میں، ولید کاظمی کی صورت میں، جن کے بازو اور ٹانگ زخمی ہوئے، بے شمار گولیاں ان کو لگی،
ان زخمی کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں انوار الحق صاحب، آپ کو تو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 13 مئی 2024 کو ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا۔ آج ظفر آباد کے مقام پر بمبر سے لے کر تاؤ بٹ تک ریاست بھر کے غیرت مندوں نے، مذمت کاروں نے، گجوروں نے یہ ثابت کیا آج کے دن کہ ہم شہداء کے وارث ہیں، ہم شہداء کے وارث ہیں اور شہداء کو بلانے نہیں دیں گے۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری جڑت بنی، یہ کیسے بنی؟ ہمارے دکھ تھے، درد تھے، کرب تھے، غم تھے، لیکن ہم اپنے دل کے اندر ٹوٹ رہے تھے، لاوا پک رہا تھا ہمارے دلوں کے اندر۔ ہسپتالوں میں جب جاتے، سکولوں میں جب جاتے، کالجز میں جب جاتے، اور جب ان دفاتر میں جاتے تو پھر ہمارا دل کا درد سلوک اٹھتا۔ لیکن کیا تھا؟ یہ جو ظالمانہ استثارانہ نظام ہے، اس نظام کا شکار ہوتے ہوئے ہم جو ہے اس غلامی کی غلاظت کو قبول کر چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا۔ میرا پورا ایمان ہے کہ مجھ سمیت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کسی بھی ممبر کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ ساروں کو ہمیں اس نیکی کے کام کے لیے